أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مشرکین عرب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا اور پھر ایسے معجزات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جیسے گزشتہ کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں سے ایک آیت جو بطور معجزہ کے ہی ان کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نافرمانوں اور نہ ماننے والوں کو کہا تھا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غیر ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم انسان اور جنات سارے کے سارے جمع ہو جاؤ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات پر کہ تم اس قرآن کی طرح کوئی کتاب لے آؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دیا تھا کہ لا یاتون بمثلہ، کہ وہ لوگ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ یعنی صرف انسان ہی نہیں، جنات اور انسان سارے کے سارے مل کر بھی قرآن کریم جیسی کتاب لانے کے لیے اگر کوشش کریں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جس چیز کا ہم مطالبہ کرتے تھے اور جس چیز کے لیے ہم دنیا والوں کے سامنے مشہور تھے کہ ہم عربی ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں، تو اگر ہمیں قرآن نے چپ کرا دیا کہ ہم قرآن کی ایک آیت جیسی آیت تیار نہیں کر سکے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے
اور کوئی سوال نہیں رہا ہے، تو ایسے معجزات کا مطالبہ کر دیا کہ جن معجزات یا جیسی چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کیا کیا انعام عطا فرمائے گا، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ضد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے مطالبات شروع کیے۔ ان میں سب سے پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ہمارے لیے چشمہ نہ جاری کر دیں۔ عرب کی زمین پتھریلی زمین ہے، وہاں اتنا زیادہ پانی نہیں ہے، تو وہاں چشمہ نکلنا، جیسے ہمارے کشمیر میں مختلف جگہوں سے خود بخود پانی نکلتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے تصور میں نہیں ہے، وہاں پر ایسے چشمے کا پانی نہیں نکل سکتا ہے۔ اور جس آدمی نے ان چشموں کو نہ دیکھا ہو، اگر اس کو کوئی یہ کہے کہ ایسے چشمے نکلتے ہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، چشمے تو جنت میں ہوں گے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مکہ جیسے پہاڑوں میں اگر چشمہ آپ نکال کر جاری کر دو، زمین سے کوئی چشمہ نکال کر بتا دو، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مطالبہ کیا کہ او تکون لک جنت، یا یہ کہ آپ کا ایک ایسا باغ ہو من نخیل، جس میں کھجور کے درخت ہوں، وعنب، اور انگوروں کے باغات ہوں، درخت ہوں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور ان باغوں کے بیچ بیچ میں پانی کی نہریں آپ جاری کر دو، تب ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ورنہ ہم ماننے والے نہیں۔ پہلا مطالبہ چشمہ جاری کر دو، دوسرا یہ کہ آپ کے بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے، اور ان باغات کے بیچوں بیچ مختلف نہریں ہونی چاہیے، اور ان نہروں کے اندر پانی بہتا ہوا اگر ہو، تب ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اور نبی مان لیں گے۔ اس کے بعد تیسرا مطالبہ یہ کیا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، کہ یا اس آسمان جس سے آپ ڈراتے ہو کہ اگر نہیں مانو گے تو اس طریقے کا عذاب آ جائے گا، پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ ایسا کیجئے کہ اسی آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیجئے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں، بار بار دھمکی دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، تو ایک مرتبہ آپ ایسا ہی کر دیجئے کہ آسمان کے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیجئے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا جس اللہ سے ہمیں ڈراتے ہو اور جن فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ جو عمل تم کرتے ہو فرشتے اس کو لکھتے ہیں، فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں، فرشتے اس کے اوپر گواہ بنتے ہیں، تو آپ لوگ ایسا کرو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑے کر دو، تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو بھی دیکھ لیں اور فرشتوں کو بھی دیکھ لیں، اور جب ان کو ہم اپنی آنکھوں سے آمنے سامنے دیکھ لیں گے، تب ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا یہ کہ آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہو، قیمتی جواہرات جس کے اندر جڑے ہوئے ہوں، اور اس سونے کے گھر کو ہم دیکھ لیں کہ ہاں یہ پیغمبر ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اس لیے کہ اس کا سونے کا گھر ہے، اور اس سونے کے گھر کو دیکھ کر ہم ایمان لے آئیں گے۔ او ترقی فی السماء، یا یہ کہ آپ ہمارے سامنے زمین سے آسمان کے اوپر چڑھ جاؤ، کہ آپ چڑھ جائیں اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور آپ کے اس چڑھنے کو بھی ہم، یعنی اگر آپ چڑھ بھی جائیں پھر بھی ہم نہیں مانیں گے،
حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ آپ ایک ایسی کتاب نازل کریں کہ جس کو ہم خود پڑھ لیں۔ یعنی قرآن کریم جیسے وحی کے طور پر نازل ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے تھے، اور حضرت جبرائیل کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہ وحی کے آنے کا وقت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے تھے، اور اس وحی کے آنے کے وقت کا جو بوجھ ہوتا تھا وہ اتنا زبردست اور خطرناک ہوتا تھا کہ اگر آپ اونٹ کے اوپر سوار ہوتے تو وہ اونٹ اس بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتا تھا، چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور بعض صحابہ کرام جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں، اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا، حضرت عائشہ کی ران کے اوپر تھا، اور اسی صورت میں جب قرآن نازل ہونے لگا تو وہ سر کو ہٹا نہیں سکی، اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اتنا زیادہ وزن ہوتا تھا۔ تو جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں وہ اس طریقے سے نازل نہیں ہوئی، وہ لکھی لکھائی کتاب پیش کر دی تھی، آسمان سے ہی صحیفے کی شکل میں لکھ کر آ گئی تھی۔ تو ایک مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو آپ آسمان پر ہمارے سامنے چڑھ جائیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ آسمان کے اوپر چڑھے جا رہے ہیں، لیکن صرف اس دیکھنے کو بھی دیکھ کر ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ آپ ایسی کتاب لکھی لکھائی ہمارے سامنے پیش کر دیں جس کے اندر ہم پڑھ لیں کہ ہاں آپ آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی لکھائی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو ان تمام مطالبات کا ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا جواب دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بعید بات نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود دیا، جو اللہ ان پہاڑی علاقوں میں چشمے اور نہریں اور دریا جاری کر سکتا ہے، کیا اس اللہ کو یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ مکہ جیسے ریگستان اور پہاڑوں میں یہ چشمے اور دریا جاری نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا جو اصول ہے، جو طریقہ اور سنت ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی قسم کا مطالبہ کرے اور پھر اس مطالبے کو پورا کر دیا جائے، پھر بھی وہ لوگ نہ مانیں تو ان کے اوپر اجتماعی عذاب نازل ہو کر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، جیسے پہلی امتوں میں ہوا۔ اور اس امت کو ختم کرنا مقصود نہیں تھا، اس لیے کہ اس امت کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اگر ان لوگوں کے مطالبات یہ پورے ہوتے تو اسی وقت عذاب نازل ہوتا، نہ مانتے تو سارا سلسلہ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے اپنی حکمت کے اعتبار سے اس سلسلے کو قیامت تک چلانا تھا، اس لیے اتنا ہی جواب دلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان تمام مطالبات کے جواب میں اتنا کہہ دو ان کو کہ قل سبحان ربی، کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ، حل کنت الا بشر رسولا۔ یہ ایسے مطالبات پیش کر کے تم مجھے ایسا کہہ رہے ہو کہ میں خدا ہوں، کہ جو تم کہو وہ تمہیں کر کے دکھا دوں؟ پھر میرے میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے، میں تو ایک انسان ہوں، ایک پیغمبر ہوں، انسان ہوں، فرق اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی آخر الزماں بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، امام الرسل بنایا ہے، میں اللہ کے حکم کا محتاج ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے وہی میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اپنی مرضی سے معجزات میں بھی تمہارے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ معجزات کا ظاہر کرنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو معجزات ظاہر ہوں گے، انسان اپنی مرضی سے معجزہ اور کرامت ظاہر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے مختصر جواب دیا گیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے